أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 69 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 69 کی تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ اور تفسیر حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، منافقو تم انہی لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، وہ طاقت میں تم سے مضبوط تر اور مال میں اور اولاد میں تم سے کہیں زیادہ تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے حصے کے مزے اڑا لیے، پھر تم نے اسی طرح اپنے حصے کے مزے اڑائے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے تھے، اور تم بھی ویسی ہی بیہودہ باتوں میں پڑے ہوئے ہو جیسے وہ پڑے ہوئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے خسارے کا سودا کیا۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے۔ عنوان ہوتا ہے ظالموں کے ماضی سے عبرت حاصل کرو۔ ان لوگوں کو بھی اگلے لوگوں کی طرح کے عذاب پہنچے۔ خلاق سے مراد یہاں دین ہے۔ جیسے اگلے لوگ جھوٹ اور باطل میں کودتے اور پھاندتے پھرتے تھے، ایسے ہی ان لوگوں نے بھی کیا۔ ان کے یہ فاسد اعمال اکارت چلے گئے، دنیا میں سود مند ہوئے، نہ آخرت میں ثواب دلانے میں یہی کوئی کام آئے، اور نقصان ہی نقصان رہا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسے آج کی رات کل کی رات سے مشابہ ہوتی ہے، اسی طرح اس امت میں بھی یہودیوں کی مشابہت آ گئی۔ میرا تو خیال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم ان کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گو جانور کے سوراخ میں داخل ہو تو تم بھی اس میں گھسو گے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ ہے کہ اس قسم کے جس کے ہاتھ میں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے، بالکل ایک بالشت بھی کم و بیش نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ اگر کسی گو کے بل میں گھسے ہیں تو تم یقیناً اسی گو کے بل میں گھسو گے۔ لوگوں نے پوچھا، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے لوگ ہیں؟ کیا اہل کتاب؟ آپ نے فرمایا، اور کون؟ اس حدیث میں
بیان فرما کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن کے ان لفظوں کو پڑھ لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلق سے مراد دین ہے، اور تم نے بھی اسی طرح کا خوص کیا جس طرح انہوں نے۔ اگر لوگوں نے پوچھا کیا فارسیوں اور رومیوں کی طرح؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں ہی کون؟ اس حدیث کے شواہد صحیح احادیث میں بھی آگے ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، میرے مولا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اور اس کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کی روحوں کو پہنچے۔ میرے مولا اس کا ثواب تمام شہداء کرام، تمام صحابہ کرام، تبع تابعین، مسلمین و مسلمات، مومنین و مومنات کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ میرے مولا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہاں تک جس شخص کو بھی کوئی آباء و اجداد جو اس فانی سے جا چکے ہیں ان کی روحوں کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ میرے مولا تمام بیماروں کو شفائے کلی، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔